ادھر جناب خطبہ برکہ بن نوفل نے پڑھا، پوچھے خامد کا احترام کیا، خامد کی عزت کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بھی اللہ دے رستے تے تقسیم کر دیتا، غلاماں نوں بھی آزاد کر دتا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ اپنے نال چند جو لے لیندے نے، ستو لے لیندے نے، آب زمزم لے لیندے نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، جڑی تقریباً 3 میل دے فاصلے تے موجود ہے۔ ایک کیڑی غار ہے جنوں دنیا غارے دے نال یاد کر دیئے، اے جناب غارے ہرائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جدو جناب کھجوراں ختم ہو جاندیاں نے، جدو ستو ختم ہو جاندے نے، جدو پانی ختم ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جاندے نے، پھر لے جاندے نے، مڑ لے جاندے نے اس غار دے اندر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتاں تے کئی دن میرے رب دی عبادت پہ کردے نے۔ اللہ رب العالمین دی بندگی تے عبادت وچ مصروف نے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو حضرت خدیجہ دی ولوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ بعض روایتاں دے وچ 2 بیٹے، بعض روایتاں دے وچ 3 بیٹے۔ میں ایک روایت وچ پڑھیا اللہ رب العالمین نے 6 اولاد عطا فرمایا، 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اختلاف ہے انہاں دے وچ، لیکن جڑی زیادہ پاپولر روایت ہے او 2 بیٹیاں والی آ۔ ایک بیٹے دا نام قاسم ہے جڑا حضرت خدیجہ دے ولوں پیدا ہویا، ایک بیٹے دا نام طیب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نام تے تسی اپنا نام رکھو پر میری کنیت تے اپنی کنیت نہ رکھو۔ میرے نبی دی کنیت ابو القاسم ہے، حضور دی کنیت ہے نا جڑی ابو القاسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور دے گھر بیٹا ہے حضور نے انہاں دا نام حضرت قاسم رکھیا تے رسول اللہ علیہ وسلم نو ابو القاسم دے نام تو یاد کیتا جاتا سی۔ لیکن آپ دا وصال بچپن دے وچ ہی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے منظور ہی کچھ اس طرح سی۔ اللہ رب العالمین نے طیب ایک اور بیٹا عطا فرمایا، اوندا وصال بھی بچپن دے وچ ہو گیا، لیکن بیٹیاں نو اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ اللہ نے جناب پہلی بیٹی عطا فرمائی جدا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب رکھیا۔ اس کے بعد دوسری بیٹی عطا فرمائی جدا نام حضرت رقیہ رکھیا گیا۔ اس کے بعد تیسری بیٹی عطا فرمائی جدا نام ام کلثوم رکھیا گیا۔ اس کے بعد چوتھی بیٹی عطا فرمائی جدا نام فاطمہ ہے۔ چوتھی بیٹی عطا فرمائی جنہاں نام فاطمہ ہے۔ وہ خدیجہ دا ذکر چھڑ کے کلی سیدہ فاطمہ دا ذکر کرے، کبھی بھی سیدہ فاطمہ تیرے تے راضی نہیں ہون گے، کبھی حضرت حسین دا ذکر کرے تے خدیجہ دا ذکر نہ کرے، کبھی بھی سیدہ کبھی بھی حضرت امام حسین تیرے تے راضی نہیں ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت خدیجہ وہ نے جنہاں دے نال جو بھی کلمہ پڑھن والا ہے بغض تے عداوت نہیں کردا۔ کل نو کے ٹوریے گرامی قدر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھانا لے کے ہوندیاں نے، روٹی پکا لیندیاں نے، برتن دے وچ رکھ لیندیاں نے، میرے نبی دے پیچھے آپ لے کے ہوندیاں نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خدیجہ خدیجہ اے میری خدیجہ تو میرے پیچھے نہ آیا کر، پتھراں دیاں نوکاں نے تیرے پیر زخمی ہو سکدے نے، پر ہاتھے دے وچ آ کے ایتھے آون دی لوڑ کوئی نہیں، کسے نوکر حکم دے دتا کر۔ حضرت خدیجہ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کو محروم نہ کرو، خدیجہ تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی آئی، جبریل علیہ السلام آئے اس غار کے اندر، انہوں نے آ کے کیا اقرا بسم ربک الذی، اللہ کا نام لے کے سونیا پڑھ، الذی علم بالقلم خلق الانسان، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ 5 آیتاں نازل ہوئیاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضطرب نے، بڑے پریشان نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کپاہٹ کاری حضور مضطرب نے اپنے گھر آ گئے نے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نو ساری گل دسنے خدیجہ اے ذکر کی جبریل آئے نے، انہوں نے آ کے مینوں پیغام دیتا ہے یعنی ہن تبلیغ دا کام شروع ہو گیا ہے، میں اعلان نبوت کرنے والا ہاں، اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے
جڑا تیرا کلمہ پڑھے گا وہ جنت وچ جاوے گا اللہ اکبر اللہ ایک گل دسنا جاواں بڑی اہم ترین گل ہے خامد عیباتوں سب تو بہت ادا بیوی ہوندی ہے ماں بھی اتنی ادا نہیں ہوندی باپ بھی اتنا ادا نہیں ہوندا اولاد بھی اتنی ادا نہیں ہوندی اللہ اکبر اللہ لیکن میں قربان جاواں اس پاک خاتون تو پاک سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا تو ایک پاک بی بی ادھر میرے نبی نے کیا جڑا میرا کلمہ پڑھے گا اور جنت وچ جاوے گا ادھر اس کا پاک بی بی خدیجہ سے کہہ دیا یا رسول اللہ پھر میں نے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لو اللہ اکبر اللہ ایک کون ہے خدیجہ میرے نبی دی امت دے وچوں جس نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا مرداں دے وچوں بزرگاں دے وچوں جواناں دے وچوں ابو بکر صدیق دا نام آوندا ہے لیکن ابو بکر صدیق دے نالوں بھی پہلے کلمہ جس خاتون نے پڑھیا وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اللہ اکبر اللہ اج جناب ابو بکر صدیق کلمہ پڑھے عمر فاروق کلمہ پڑھے مولا علی کلمہ پڑھے عثمان غنی کلمہ پڑھن سیدہ فاطمہ کلمہ پڑھن حضرت حسن کلمہ پڑھن مولا حسین کلمہ پڑھن امام موسیٰ کاظم کلمہ پڑھن نہیں یارمی والا پیر بھی کلمہ پڑھے شیخ عبد القادر جیلانی بھی کلمہ پڑھے باجدید بستانی بھی کلمہ پڑھے نہیں اودا تلیدی قیامت تک جیڑا کلمہ پڑھے گا انہوں تے ثواب ملے گا اور سارے دے برابر ثواب سیدہ خدیجہ نے دتا جاوے گا